بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جو چیزیں کسی کو مقدر میں زیادہ مل جاتی ہیں وہ ضائع ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن تمہارے رب کو اگر پسند آ جائے تو وہ دوزخ تم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ خشک پتے بتا دیتے ہیں کہ یہاں زوال سب کو آتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکو گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر آئے گی۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔
وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان کو اتنا کسی چیز نے نہیں تھکایا جتنا اس کو اس کے خیالات نے تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک طرفہ ہی صحیح، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھے تو دریا بن جائے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، کیونکہ ضروریات، زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کرو، کیونکہ میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ ایک بار درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، کیونکہ جب کوئی مجھ پر پتھر مارتا ہے تو میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، کیونکہ وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔
انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نیچے نگاہ رکھنا اور درمیانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ایسے بندے کو ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اس دنیا میں کسی غریب کو تنگ مت کر، کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے، لیکن اس غریب کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور انہیں نرم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا میں اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے بھی ہو جائیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ آج کل اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں اپنے زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ شخص ہوتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ
जहां तन्हा होकर भी तन्हा ना हो। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजे कितने मीठे रखने हैं। इस दुनिया में जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। अपनी ज़िंदगी में इतने कमज़ोर ना बनो कि अकेले छोड़े जाने पर टूट जाओ, क्योंकि दूसरों के सहारे जीने वाला दर हकीकत कमज़ोर होता है। इसलिए अपनी खुदी को अपने वजूद में बेदार करें, क्योंकि इंसान की हिम्मत और कोशिश से सब कुछ हो सकता है। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से मुख्तलिफ होती है। इस दुनिया में हर बुजुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ अहमक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं।